السلام علیکم۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت ایک طرف سے گزری اور اس کے سر پہ دودھ کا مٹکا تھا، تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت علی ہجویری سے ہوئی۔ تو آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ ہم کو مجبوراً ایک شخص ہے جس کو دینا پڑتا ہے، وہ جادوگر ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں دیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے جانوروں کے تھنوں کے دودھ جو ہیں وہ سوکھ جائیں گے۔ تو آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری گائیں بہت سا دودھ دے گی اور جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا اور آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا تو پی لیا اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا۔ جب بوڑھی عورت گھر واپس آئی اور شام کو جانوروں کو دوہا تو جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا کہ سارے برتن اس کے گھر کے ختم ہو گئے، اور یہ خبر آنن فانن آس پاس کے دیہاتوں میں پھیل گئی، اور لوگ دور دراز دیہاتوں سے اپنے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کے پاس لانے لگے، اور آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ ان کے مٹکے میں سے لے کر پی لیا کرتے اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا کرتے، اور جب یہ لوگ اپنے گھر جا کر اپنے جانوروں کو دھوتے تو انہیں بے حساب دودھ ملتا، اور آپ کی کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی بھی شخص اس جادوگر کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ تو جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کرا دیا ہے، اب آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں جو کمالات دکھا سکوں، میں تو ایک عاجز و مجبور انسان ہوں اور اللہ کا عام سا بندہ ہوں، اور اگر تم میں کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ تو اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھی اور مجاہدہ کیا تھا، تو اس نے آپ کے سامنے کئی کرشمے دکھائے، حتیٰ کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا، اور جب وہ ہوا میں اڑا تو آپ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی اور وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑیں اور وہ نیچے کی طرف آ گیا، اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہیں گئی، اور پھر اس نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا اور ساری زندگی پھر آپ کی خدمت میں حاضر رہا۔